آغاز کریں گے اسلام آباد سے اہم خبر کے ساتھ۔ کوہسار مارکیٹ میں تحریک انصاف کے رہنماؤں پر حملہ، چند لوگ آئے اور پی ٹی آئی مرد آباد کے نعرے لگائے۔ پولیس کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا ہے۔ مشتعل افراد نے رہنما پی ٹی آئی قاسم سوری پر حملہ کر دیا۔ پولی کلینک میں قاسم سوری کا میڈیکل کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہے۔ یاسر، میڈیکل میں کیا چیز سامنے آئی؟ دیکھیں، اس وقت موجود ہیں قاسم سوری اور ان کے ہمراہ جو ان کے دیگر جو دو دوست تھے پولی کلینک ہاسپٹل میں، اور اس وقت سابق جو صوبائی وزراء ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے ہیں، اور پولیس کی بھاری نفری بھی اس وقت پولی کلینک ہاسپٹل کے اندر موجود ہے۔ میڈیکل اس وقت کروا لیا گیا ہے اور درخواست جو ہے وہ ایس ایس پی آپریشن جو کہ خود اس وقت پولی کلینک ہاسپٹل میں موجود ہیں ان کو ریسیو کروا دی گئی ہے۔ میڈیکل اس وقت ہو چکا ہے، لیکن ڈاکٹر جو ہے وہ میڈیکل رپورٹ جب کمپائل کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ دفعات ایڈ کی جائیں گی، لیکن ابتدائی طور پر جو مار پیٹ کرنے والے لوگ ہیں جو فوٹیجز میں جن کو دیکھا جا سکتا ہے ان کی گرفتاری جو ہے فوری طور پر عمل میں لائی جائے گی۔ پولیس کی جانب سے یہ اور سینئر افسران کی جانب سے یہ احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ اس وقت پولی کلینک ہاسپٹل کے باہر اور اندر موجود ہیں، جبکہ دوسری جانب جو ہے وہ قاسم سوری، ان کے دوست اور سابق ایم این اے علی نواز اوان موجود ہیں، اور عاطف خان جو کہ کے پی کے سے جن کا تعلق ہے وہ بھی پہنچے ہیں۔ دیگر لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں، اور متعلقہ جو تھانہ کوسار کے ایس ایچ او ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، اور باقاعدہ کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جا رہی ہے۔ میڈیکل جو ہے وہ اس وقت کر لیا گیا ہے، اور میڈیکل کے بعد اب جو ریٹرن اپلیکیشن ہے وہ اس وقت جو متعلقہ تھانے کے جو ایس ایچ او ہیں ان کو ریسیو کروا دی گئی ہے۔ اب چونکہ جیسے ہی یہ جو میڈیکل رپورٹ ہے جب یہ آئے گی تو مزید جو دفعات ہیں مار پیٹ کی جو بنے گی یا جس طرح سے یاسر، رپورٹ کب تک آ جائے گی؟ دیکھیں، ابھی جو میڈیکل لیگل آفیسر ہیں چونکہ وہ خود یہاں پر موجود نہیں ہیں، دیگر لوگ موجود ہیں، ان کا سٹاف موجود ہے، جب وہ آئیں گے تو خود آ کر وہ اپنی جو یہاں پر رپورٹ ہے وہ کمپائل کریں گے، اور رپورٹ کمپائل کرنے کے بعد ہی صبح جو ہے وہ رپورٹ فراہم کر دی جائے گی پولیس کو۔ لیکن اس وقت چونکہ یہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ یہاں پر بڑی تعداد میں پہنچنا شروع ہو چکے ہیں، کارکنان ہیں، اور سیکیورٹی جو ہے وہ پولی کلینک اسپتال کی سخت کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب قاسم سوری جو ہیں وہ اس جب یہ لڑائی جھگڑا ہوا تو اس میں بال جو ہیں وہ بچ گئے ہیں، لیکن جو ان کے دوست ہیں جو ان کے ہمراہ موجود تھے سحری کے لیے اسلام آباد کے یہ نجی مارکیٹ ہے جہاں پر یہ ریسٹورنٹ ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور اسی دوران شادین بگٹی جو کہ اس وقت حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں، ان کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی خدشہ ہے کہ ان کے لوگ آئے۔ یاسر ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ قاسم سوری کا اس سارے معاملے پر موقف بھی سامنے آیا ہے، ان کی جانب سے ٹویٹ بھی کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہوٹل میں سحری کے لیے بیٹھا ہوا تھا، اچانک کچھ لوگ آئے اور ہم پر حملہ کر دیا، وہاں بیٹھے لوگوں اور ویٹرز نے حملہ آوروں کو مارنا شروع کر دیا۔ قاسم سوری کی جانب سے یہ کہا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حملہ کرنے والے ذلیل ہو کر گئے، امپورٹڈ حکومت ہر جگہ رسوا ہو رہی ہے۔ تو یہ قاسم سوری جن پر یہ حملہ ہوا ان کا بھی یہ اہم بیان سامنے آ گیا ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے قمر المنور بھی موجود ہیں۔ خبر آپ سے بھی بات کریں گے، پہلے ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ قاسم سوری کا جو موقف سامنے آیا ہے ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ انہوں نے کہا کیا ہے۔ آج ابھی ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا اور سحری کے لیے اچانک جو ہے کچھ لوگ آئے ہیں اور بزدل لوگ، اور آتے ساتھ انہوں نے جو ہے اٹیک کر دیا۔ ٹیبل پہ ساتھ جو ہے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، خواتین بھی بیٹھی ہوئی تھیں، اور آپ یقین کریں کہ جس طریقے سے لوگوں نے ایک دم رسپونڈ کیا اور لوگوں نے ان کو الٹا گالیاں دینی شروع کی ہیں، اور ان کی جو بدتمیزی انہوں نے آ کے کی ہے، لوگوں نے کرسیاں تک ان کو ماری ہیں، ویٹرز نے جو ہے وہ ان کو مارنا شروع کیا ہے۔ اس حکومت میں یہ جو کرپٹ حکومت ہے، یہ جو چور حکومت ہے، بدماشوں کی حکومت ہے، یہ جو غلامی کا گلے میں توق پہن کے آئے ہیں امریکہ، یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ اب دوبارہ یہ بدماشی کریں گے، ہوٹلوں جا کے لوگوں کے ساتھ اس طرح کریں گے۔ عوام نے جو ریئیکشن دکھایا، میں پوری عوام کو شکر گزار ہوں جو اس ہوٹل میں بیٹھے تھے، اور انہوں نے جس طرح ایک دم ریئیکشن دکھایا اور ان سب کو بھاگنا پڑا۔ یہ پاکستان بدل چکا ہے، لوگ جو ہے ان کے چہرے پہچان چکے ہیں، یہ خود غلام ابن غلام ہے۔ یہ کیا کر سکتے ہیں کسی کا؟ یہ میرے جیسے آدمی کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ پوری آج عوام نے جو ہے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے ان کو بے عزت کیا اور اٹھ کے آئے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے۔
میں سمجھتا ہوں کہ ان چوروں کا وقت، یہ جو حکومت انہوں نے کرپٹ حکومت آئی ہے، یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے، یہاں پہ بدماشی کر رہی ہے عوام پہ، عوام اس کا جواب آپ دیکھنا کس طرح کو دیکھیں، ہر جگہ پہ یہ رسوا ہو رہے ہیں، اور آج جس طرح رسوا ہو کے بھاگے ہیں یہ عبرت کا نشان ہے ان سب کے لیے۔ تو ناظرین، آپ نے گفتگو ملاحظہ کی قاسم سوری کی، انہوں نے ویڈیو بیان جاری کیا۔ مزید بات کر لیتے ہیں، ہمارے نمائندے قمر المنور ہمارے ساتھ موجود ہے۔ قمر، موقف سامنے آ گیا قاسم سوری کا، یہ بتائے گا کہ پولیس نے اب تک کیا کارروائی کی ہے اور کچھ معلوم ہو سکا جو لوگ آئے تھے حملہ کرنے کے لیے وہ کون تھے؟ جی ابھی تک اس حوالے سے تو کوئی ڈیٹیل سامنے نہیں ہے کہ یہ لوگ کون تھے، تاہم ابھی ابتدائی طور پر ایک درخواست لکھنے کا کہا گیا ہے قاسم سوری کو، وہ درخواست لکھے، کیونکہ اس سے پہلے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنے وکیل سے مشاورت کے بعد جو ہے وہ درخواست لکھیں گے۔ ایس ایس پی اسلام آباد جو ہیں انہوں نے ان کے یہ کہا ہے کہ آپ اپنی درخواست جو ہے وہ لکھ دیں تاکہ ہم اس حوالے سے جو فوٹیجز ہیں وہ حاصل کر سکیں، جس نجی ہوٹل پر بیٹھ کر سحری کے لیے یہ لوگ سحری کے لیے موجود تھے، اس کی جو بیرونی جو ٹیرس کی فوٹیج ہے وہ بھی حاصل کر لی گئی ہے۔ تاہم جو سیف سٹی کی فوٹیجز ہیں ان کے لیے بھی کہہ دیا گیا ہے کہ انہیں فوٹیجز کے ذریعے ان لوگوں کی شناخت کی جا سکے گی۔ تاہم ابھی تک جو پولیس ذرائع ان کو کہنا ہے کہ اس میں کوئی ڈیپ وونڈ نہیں ہے، میڈیکل لیگل رپورٹ جو اگر آئے گی تو اس کے مطابق ہی ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی جائے گی۔ اپیرنٹلی کوئی ڈیپ وونڈ یا کوئی گہرا زخم جو ہے وہ کسی کو نہیں آیا یہاں پر موجود جو لوگ تھے، اسی وجہ سے جب ایف آئی آر درج کی جائے گی وہ جو درخواست مدعیوں کی جانب سے دی جائے گی، یہاں اس پہ قاسم سوری جو ہے وہ مدعی بنیں گے، تو اس کے بعد اس کے مطابق یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن ابتدائی طور پر جو کوثار مارکیٹ جس پر یہ نجی ہوٹل موجود ہے، اس کو جانے والے سی سی ٹی وی کیمراز کے لیے جو راستے میں لگے ہوئے ہیں وہ اس کی فوٹیجز کے لیے کہہ دیا گیا، جبکہ ہوٹل کے اندر موجود جو کیمراز ہیں، جو ٹیرس پر لگے کیمرا سے ان کی فوٹیجز جو ہے وہ حاصل کر لی گئی ہیں اور ان کی شناخت کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جو تھے وہ کون تھے اور کس وقت یہاں پر پہنچے۔ ان تمام چیزوں کا جائزہ جو ہے وہ لیا جا رہا ہے۔ قاسم سوری ابھی اپنے جو ان کے ساتھ دوست موجود تھے وہ پولی کلینک اسپتال کے اندر میڈیکل لیگل کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے، تاہم باقاعدہ طور پر رپورٹ جو ہے وہ اللہ صبح جو ہے وہ فراہم کی جائے گی اور پولیس کی نگرانی میں ہی بالکل ٹھیک ہے۔ نہیں، پولیس نے اس پہ ورکنگ شروع ضرور کر دی ہے، لیکن جو قانونی کارروائی کا جو عمل کیا جائے گا اس پہ وہ رپورٹ آنے کے بعد شروع کی جائے گی، اور درخواست کا بھی جو کہ کہا گیا ہے۔ بہت شکریہ یاسر ملک اور قمر المنور، آپ نے دونوں نے اپڈیٹ کیا۔ آگے بڑھتے ہیں، وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب کی بات کر لیتے ہیں۔ وزیر اعظم کا 3 روزہ دورہ سعودی عرب۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری۔ وزیر اعظم کی سعودی عرب میں اہم ملاقاتیں بھی شیڈول ہیں اور کابینہ کے جو دیگر اراکین ہیں وہ بھی ان کے ہمراہ ہیں، اور اہم یہ دورہ گردانا جا رہا ہے۔ پاکستان کو 6 ارب سے 8 ارب ڈالر کا ریلیف پیکج ملنے کا بھی امکان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ مختلف جو امور ہیں ان پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ سعودی عرب نے پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ حالیہ دورے سے دونوں ممالک کے درمیان دوستی کے مثالی دور کا آغاز ہوگا۔ وزیر اعظم سعودیہ روانگی سے پہلے گفتگو کر رہے تھے۔ We are profoundly grateful to Saudi Arabia for its consistent support to Pakistan in its difficult hours. For its part, Pakistan has always stood by Saudi Arabia and will always stand shoulder to shoulder with our Saudi brethren. The kingdom's leadership of the Muslim Ummah and for its deep commitment to Muslim causes. I look forward to my interaction with the Saudi leadership to review our multifaceted bilateral cooperation and to take this special relationship to unknown heights. مریم اورنگزیب نے سعودی عرب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور روزگار بھی ملے گا۔ وزیر اعظم اور ان کے اتحادیوں کی نیت صاف ہے۔ ایک شخص نے معاشرے میں جو تباہی کی وہ آج آپ کے سامنے ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی، جو حالات ہیں ملک کے، روزگار بھی عوام کو انشاءاللہ، جو ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، جو ہمارے وزراء ہیں، کابینہ ہے، کولیشن پارٹیز ہیں، ان سب کی نیت پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہے، تو روزگار بھی مل جائے گا، معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور باقی بھی تمام چیزیں۔ لیکن جو یہ معاشرے کی تباہی ہے، جو میں اس شخص کا نام اس پاک زمین پہ نہیں لوں گی کیونکہ میں اس زمین کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتی، لیکن انہوں نے جو اس معاشرے میں تباہی کی ہے
जो ये आज इस तरह की बदतमीज़ी और रवैये, लेकिन बहुत सा ऐसा माशरे का हिस्सा और तबका मौजूद है और इससे ज़्यादा है जो कि अभी भी इन तमाम रवायात, जो हमारा कल्चर है, हमारी रवायात हैं, उनकी अहमियत को जानता है। तो ये, लेकिन ये जो चीज़ है ये वक्त लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ये भी इसी हमारे मस्बत रवैयों से ठीक होगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ का कहना है कि पागलों को या तो पागल खानों में भर्ती कराना चाहिए या इन पर संगीन गद्दारी और अदालतों की तौहीन के मुकदमात चलने चाहिए। मरियम नवाज़ ने एक ट्वीट में PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि ऐसी बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं कि इंसान दंग रह जाए। मरियम नवाज़ ने कहा कि सोचो ऐसे जहनी और नफ्सियाती मरीजों के हवाले हमारा मुल्क था, शुक्र है पाकिस्तान बच गया। इमरान खान ने कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत मंजूर नहीं है। पाकिस्तान ने मदीना की रियासत के उसूलों पर खड़े होना था, जो हमारी आज़ादी और परवाज़ के रास्ते में बाहर से मुदाखलत और साजिश करके पुतले बिठाए गए हैं। सबको दुआ करनी है कि परवाज़ को रोकने वाली जंजीरें तोड़ दें। जो कहते हैं हम भिखारी हैं या लाइफ सपोर्ट मशीनें हैं तो हमें ग़ुलामी करना पड़ेगी, ये जंजीरें हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। वो दुआ की तकरीब से खिताब कर रहे थे। मौलाना तारिक जबील ने कहा है कि इमरान खान ने सियासी तकरीब में नहीं बल्कि कौम के लिए दुआ के लिए बुलाया। हमें सिर्फ अल्लाह ताला के भिखारी बनना है। रियासत मदीना तो कौम ने बनानी है। इमरान खान ने तो सिर्फ तसव्वुर दिया। वो बनी गाला में शब दुआ पर खिताब कर रहे थे। इमरान खान साहब ने मुझे दावत दी कि आप दुआ के लिए तशरीफ़ लाएँ। इन्होंने मुझे अभी सियासी मकसद के लिए नहीं बुलाया था, इन्होंने मुझे कहा मुल्क के लिए दुआ कर। तो मेरा मुल्क जिस कसम पुरसी का शिकार है, जैसे हमारी कश्ती डावांडोल है, कब से हमने ग़ुलामी की जंजीरों में अपने आप को जकड़ा, कब से हम गैरों के ग़ुलाम हुए। चौपड़ी रोटी खाने का नाम आज़ादी नहीं है भाइयों। उस एक अल्लाह के सामने जो झुक गया वो आज़ाद होगा। जो ला कहा वो ला हुआ, वो ला भी उसमें ला हुआ, जुज ला हुआ, कुल ला हुआ, फिर क्या हुआ, अल्लाह हुआ। हमें भिखारी बनाना चाहते हैं, हम अल्लाह के भिखारी हैं। पूरी कौम से कहता हूँ कि अल्लाह के वास्ते सब मिल के तौबा करो। देखो जिस कौम में जुल्म फैल जाता है, जिस कौम में धोखा फैल जाता है, जिस कौम में झूठ फैल जाता है, वो कौम जलील हो जाती है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो। हम रियासत मदीना तो हमने बनानी थी, उसने तो तसव्वुर दिया और पहला शख्स है जिसने ये तसव्वुर दिया कि हम मदीने की तरफ लौटना चाहते हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने 31 मई से पहले इंतखाबात की तारीख देने और बड़ी ईद से पहले इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। उन्होंने इतराफ़ किया कि उनसे गलतियां हुई हैं। लोग शहबाज शरीफ की हुकूमत तस्लीम नहीं करते। काबीना में आधे वजीर मुजरिम हैं। शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान चैन से नहीं बैठेगा, एक कॉल पर लोग निकलेंगे। 2 वोटों की हुकूमत जो है, हमें यहूदी एजेंट कहते थे, ये यहूदियों की साजिश की हुकूमत है। ये एक दूसरे का जनाजा नहीं पढ़ते, एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, साम्राज्य के इशारे पे इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। ऐसी जमहूरियत को लोग तस्लीम नहीं करते जिस पे फर्द जुर्म लगने वाली हो वो वजीर आज़म हो और कहे जी कि मुझे तारीख दे दो, मैं वजीर आज़म हूँ। हमसे भी गलतियाँ हुई हैं, हम कोई फरिश्ते नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन चोरों को जब देखते हैं तो लोगों की नफरत बढ़ जाती है। और मक्का मदीना जो है, वहाँ जाने से चोरी जो है वो क्या समझते हैं कि मक्का मदीने वाले लोग देखें इनके साथ कल क्या करेंगे। ये लोग, जब मैं कहता था कि नून में से शीन निकलेगी 1.5 साल पहले, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, इस तरह निकलती है शीन, इस तरह, बेटा चीफ मिनिस्टर, बाप प्राइम मिनिस्टर। अब मैं कहता हूँ टेक्निकल गवर्नमेंट आ सकती है, जमहूरियत ख़त्म हो सकती है, खाना जंगी हो सकती है, इमरान खान की कॉल पे इनकलाब आ सकता है। इस मुल्क में ये चोरों की, लुटेरों, डाकुओं, शहबाज शरीफ की हुकूमत को कोई भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। 31 मई से पहले मुतालबा करता हूँ कि इंतखाब की तारीख दी जाए और बड़ी ईद के आसपास इलेक्शन करवाए जाएं। इमरान खान चैन से नहीं बैठेगा, सारी कौम तैयार हो जाए। उसकी कॉल पे पेशावर से हज़ारों की तादाद में उसकी लॉन्ग मार्च में शरीक होगी।
رمضان المبارک کی 27ویں شب پر مساجد میں ذکر و اذکار کی خصوصی محافل اور صلاۃ تسبیح کا اہتمام کیا گیا۔ فرزندان اسلام نے مساجد میں اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگی۔ کراچی سے رپورٹ دیکھی۔ رحمتوں والے ماہ مقدس کی بڑی رات کراچی کی چھوٹی بڑی مساجد میں 27ویں شب کو فرزندان اسلام نے ختم قرآن مجید کی سعادت حاصل کی۔ علماء کرام نے اپنے خطبات میں شب قدر کی فضیلت پر روشنی ڈالی۔ لیلۃ القدر پر مساجد میں محافل شبینہ اور صلاۃ و تسبیح کا اہتمام ہوا۔ لوگوں نے توبہ، استغفار، بخشش اور ملک کی سلامتی کی دعائیں مانگی۔ اس موقع پر مساجد کو رنگ برنگے برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اپنے ملک کی ترقی کے لیے دعائیں کریں، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیں، اور جتنے بھی ہمارے آب و اجداد جو وصال کر گئے ان کے لیے مغفرت کریں۔ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ انسانیت کا راستہ دکھائے، نیکی کا، سچائی کا راستہ دکھائے۔ اتنی بڑی برکتوں والی رات ہے، اتنا بڑا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اتنا بڑا مہینہ، اتنی عبادتیں ہوئی ہیں دنیا میں۔ اللہ پاک اس کے صدقے ہمارے ملک کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ یہ رات تو بڑی نصیب والوں کو ملتی ہے، اس میں اللہ رب کریم کتنے کروڑوں لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ آج کی رات ہماری انشاءاللہ بخشش اللہ پاک کریں گے۔ مسلم امتوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ آپس میں بھائی چارہ رہو، کسی کی غیبت نہیں کرو، محبتاں بانٹو، محبتوں سے ہی سارا کچھ ملے گا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک نہایت ہی بابرکت رات ہے، جسے شب قدر اور برکت والی رات کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اب ایک خبر یہ ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب آپ ہیں، ٹرانسفر اور پوسٹنگ کس کے حکم پر ہو رہی ہے؟ پی ٹی آئی اور کاف لیگ کی صوبائی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اراکین نے عثمان بزدار پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ تحریک انصاف اور کاف لیگ کے مشترکہ اجلاس کی اندرونی کہانی کے مطابق ارکان نے کہا کہ آئی جی پنجاب کس کے حکم پر غیر قانونی اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ عثمان بزدار آئی جی پنجاب کے خلاف فوری ایکشن لیں، چیف سیکرٹری کو بھی طلب کر کے سرزنش کی جائے۔ ارکان نے عثمان بزدار سے سوال کیا کہ آپ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ کی مرضی کے بغیر سی سی پی او کیسے تبدیل ہو گیا؟ کیا تبادلے نواز لیگ کی مرضی سے ہو رہے ہیں؟ عثمان بزدار نے یقین دہانی کرائی کہ ٹرانسفرز پوسٹنگز کا نوٹس لیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ رجسٹرار آفس نے تحریک انصاف اور کاف لیگ کے ارکان پنجاب اسمبلی کی حمزہ شہباز کے حلف سے متعلق فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل اعتراض لگا کر واپس کر دی۔ انٹرا کورٹ اپیل میں حمزہ شہباز، وزیر اعظم اور صدر کو بذریعہ سیکرٹری اور گورنر کو بذریعہ پرنسپل سیکرٹری فریق بنایا گیا ہے۔ اپیل میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدالت کی جانب سے حلف کی تاریخ مقرر کرنا صدر اور گورنر کے عہدے کی توہین ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے پاس گورنر اور صدر کے خلاف کوئی بھی کارروائی کرنے کا اختیار نہیں۔ عدالت گورنر پنجاب کو حلف سے متعلق دیا گیا سنگل بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دے۔ سعودی سپریم کورٹ نے ہفتے کے روز شہریوں کو شمال کا چاند دیکھنے کی ہدایت کر دی ہے۔ سپریم کورٹ نے شہریوں سے کہا ہے کہ شہری اپنے طور پر چاند دیکھنے کی کوشش کریں اور جس کو چاند نظر آئے وہ اپنے قریبی عدالت کو آگاہ کرے۔ ماہرین فلکیات کے مطابق ہفتے کے روز چاند کی پیدائش تو ہو چکی ہوگی، لیکن اس روز چاند کے نظر آنے کا امکان انتہائی کم ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے دنیا نیوز۔